اسی طرح سے آپ کا ریشیو جو ہے آپ جو ہے لمٹ آپ نے لگائے کبھی 12 منزل سے زیادہ نہیں بنے گی، اب آپ جو ہے 40 منزل کی بنا لیجیے. اگر وہ رسٹ کرنا شروع ہو جائے پلمبنگ شافٹس، سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پانی اگر آنا لگے اور یہ کروڑوں کے اپارٹمنٹس بکتے ہیں. ٹینڈر میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے. اٹس اے مورل ایشو. یو آلویز یوز ٹو سے دیٹ اٹس اے مورل ایشو. میرے جم میں خاتون کام کرتی ہے، اس کی بچہ ڈائڈ سوئمنگ ان دیٹ واٹر. دکھ ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل معنی میں ڈائیورسٹی تھی اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہیلو السلام علیکم. 6-7 سال پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد پہلی دفعہ اس چھوٹے سے کمرے سے ہم باہر آئے ہیں، تو میں نے سوچا پہلا ہی جو اپنے کمرے سے باہر کراچی میں پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں کراچی کا سب سے بڑا لیجنڈ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں جو میرے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے فیوچر لیجنڈ یہ، لیکن کرنٹ یہ بھی لیجنڈ ہے، یہ فیوچر لیجنڈ. لیکن اگر کراچی میں ایک انسان کا اسٹیچو ہونا چاہیے تو وہ ہمارے ہیرو سیریز میں بھی فیچر ہوئے تھے عارف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اتنی بڑی ہستیوں کے سامنے مجھے زیادہ بولنا نہیں چاہیے، تو میں نے سوچا کہ ناٹ ٹو امبیرس مائی سیلف، جو ایکسپرٹ ہیں ان دا فیلڈ ماروی مظہر، ان کو بلا لیا جائے تاکہ وی ہیو اے کانورزیشن بٹوین لیجنڈس اینڈ آئی آبزرو اٹ لائک یو آبزرو اٹ. سو اوور ٹو ماروی مظہر. Thank you so much, Shahzad. Actually, bringing us together is a complete dream come true, where it's an honor to be on the side and speak to somebody whose work we all look up to, and we always take some leads before making any kind of urban critique or urban outline. So, Arif Saab, thank you again for making this happen. Really appreciate. I know that آپ کے ساتھ اب آپ ایک کافی چیزوں سے آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں، کافی اداروں سے آپ نے ریزائن کر لیا ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک اے بیک سیٹ اینڈ یو کنٹینیو آن رائٹنگ، یو کنٹینیو آن گیونگ ایڈوائس ٹو دا سٹی. I would like to kind of open up and ask you, if you can just historically speaking take us through from the infrastructural perspectives, that what we see today is an output from where? If right now this is a statement for not just awam but also students, researchers, if they have to really understand, کیونکہ ہر کوئی پوچھتا ہے نا کہ کراچی ایسا کیوں ہے، تو اس کا ہم ایک کیا اوور آرچنگ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس کے اوپر سے میری تعریف بھی کر دی. تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ماروی اور آپ میری تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں، کراچی کا قصہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے فیلئر کا ہے بنیادی طور پہ، اور اس فیلئر کا جو اصل سبب ہے وہ مینٹیننس، اور بہت ضروری ہے اسے سمجھنا، اس کا مینٹیننس اور مینجمنٹ کا ہے، اس کی اویلیبلٹی کا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کراچی کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں، مگر یہ شہر لوگوں کو بناتا ہے جو اور کوئی شہر پاکستان میں نہیں بناتا. یہ یہاں آ کے لوگوں کی اپرچونیٹیز کھلتی ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اور پڑھے اور آگے جائے. یہاں آدمی یا عورت بیکار نہیں بیٹھ سکتا. ماحول کچھ ایسا ہے. اب اس شہر کے ساتھ کیا ہوا؟ اصل میں اس کے شہر کے ساتھ یہ ہوا کہ ریسرچ ہونی بند ہو گئی شہر پہ حکومت کی طرف سے. ویسے تو ریسرچ ہے، اداروں کی ہے، لوگوں کی انفرادی طور پہ ریسرچ ہے، مگر اجتماعی طور پہ جو ریسرچ ہوتی تھی، جو سب شیئر کرتے تھے، وہ ہونی بند ہو گئی. اور وہ ہونی بند اس واسطے ہو گئی کہ ایک ماسٹر پلان گروپ آف آفیسز ہوتا تھا یہاں، جس کا کام یہ تھا کہ وہ شہر کے بارے میں معلومات رکھے اور ان معلومات کی بنیاد پہ اس شہر کے مختلف انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنے. اچھا، انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو بنتے رہے اور اچھے پروجیکٹس بنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب پروجیکٹ بیکار تھے.
مگر ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی. ٹرانسپورٹ لے لیں, ٹرانسپورٹ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی, بہت اچھا ادارہ تھا اور لوگ خوش تھے اس سے. آپ کسی سے پوچھ لیجئے اس دور کے, خوش تھے. مگر کیا ہوا اس ادارے کے ساتھ, اس کی مینٹیننس صحیح طرح سے نہیں ہوئی, اس کی مینجمنٹ نہیں ہوئی, چنانچہ اٹ اسٹارٹڈ رننگ ایٹ اے لاس, اور بڑے لاس پہ. اس کے بعد پھر کراچی کی رائٹس ہوئی اور 30% اس کی فلیٹ وہ برباد کر دی گئی, اور اس کے بعد وہ کبھی ریکور نہیں ہوئی, اور ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ اسے بھیج دیں تو بہتر ہے. اب میں نے ورلڈ بینک کا ذکر کیا, نام لیا, تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہیں جن میں ورلڈ بینک کا عمل دخل نہیں ہے, وہ ہمیشہ بہتر چلے ہیں بنسبت ان اداروں کے جو ورلڈ بینک نے قائم کیے. آپ سوئچ کو لے لیں, سوئچ کے پروجیکٹ جو ہے, جو بینک نے فنکشن کیے, جو بینک نے فائنینس کیے, وہ نہیں چلے. مگر ہمارے اپنی جو بنتے رہے کے ایم سی کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو, دے ہیو ورکڈ ویل. تو یہ بھی مسئلہ ہے میرے خیال میں, سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو باہر کے ممالک ہیں جو ہمارے یہاں پروجیکٹ بناتے ہیں, فائنینسنگ کرتے ہیں, وہ ہمیں کوئی خاص فائدہ پہنچاتے نہیں, بلکہ ہمارے اپنے ادارے پہنچاتے ہیں. اب ہم اتنے مقروض ہو گئے ہیں, زبردستی مقروض ہوئے ہیں, تو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے مقروض ہو گئے ہیں کہ جب ہمیں لون ملتا ہے تو اس لون کا خاصا بڑا حصہ لون واپس کرنے میں جاتا ہے. تو یہ بھی مسئلے ہیں. تو یہ ساری باتیں اگر آپ اکٹھا کر لیں تو اس شہر کی مشکلات کا سبب ہے. پھر اگر آپ کوئی بھی ایسپیکٹ لے لیں, اس کی مرمت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ ہم جو پیسے نہیں دیتے مینٹیننس کے. اب پانی کا کیس لے لیں, پانی جو ہے کہتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ WSB والے کہ تقریباً 30 سے 40% بہہ جاتا, ضائع ہو جاتا ہے لیکیج میں. کیوں ہے لیکیج؟ کیونکہ پرانا شہر جو ہے, پرانے شہر کا جو سسٹم ہے وہ سب پرانا ہو گیا, بوسیدہ ہو گیا, اسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اٹس مور دین 100 years old now. تو یہ ساری باتیں آپ اکٹھا کر لیں تو کراچی کے انفراسٹرکچر کا یہ مسئلہ ہے. ٹریفک پہ آ جائے, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جہاں مسئلہ ہوتا ہے ٹریفک کا, کنجیشن کا, آپ جو فلائی اوور بنا دیتے ہیں. میرے خیال میں 46 فلائی اوور ہے اس وقت, جبکہ ساری دنیا میں فلائی اوور بنانا روک رہے ہیں, ہم فلائی اوور بنا رہے ہیں. اور اس سے ٹریفک مسئلے حل اس واسطے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اوور آل ٹریفک پلان ہے نہیں جو کہ ریسرچ بیسڈ ہے. ریسرچ بیس سے میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسپیشل اسٹڈی نہیں ہے اس شہر کی, اور کوئی اسپیشل ریفارم کی طرف بھی ہم کیسے بڑھیں گے اگر ہمارے پاس اسپیشل اسٹڈی نہیں ہوگی. اور اگر ہم نہیں بڑھیں گے تو ہم فلائی اوور بناتے رہیں گے جہاں بھی مسئلہ کھڑا ہوگا. تھوڑا زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ نہیں سر, زیادہ ہی ہم سننے آئے ہیں. اب مثلاً اسپیشل ری آرگنائزیشن کا تھوڑا سا سمجھ لیں آپ. ایسی سڑکیں ہیں کراچی میں جو خالی رہتی ہیں, پرانے شہر میں ایسی سڑکیں, اور ایسی سڑکیں ہیں جہاں آپ ہل نہیں سکتے. کین یو ری آرگنائز دوز پلیسز؟ آپ کی میرے خیال میں کوئی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 600 میونسپل مارکیٹس ہیں. ان سب کو ضرورت ہے ری آرگنائزیشن کی, کیونکہ ان کے ارد گرد ہاکرز آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہاکرز کی زندگی نہ ہو, تباہ و برباد ہو. اس پہ کوئی کام نہیں ہوا بالکل بھی. پھر آپ کی کار پارکنگ کا مسئلہ ہے بہت بڑا, لیوکریٹو مسئلہ ہے. ماروی کو ہم لائسنس دے دیتے ہیں, لائسنس بھی نہیں, کہیں سے ان کو سپورٹ مل جاتا ہے. یہ 2 آدمیوں کو امپلوائے کر کے, جیکٹ پہنا کے
ٹیکس لینے لگے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں لیتی ہو, کس طرح لیتی ہو, پولیس کو یہ بتا دیں گی. دیٹس ہاؤ اٹ فنکشن. تو جب شہر اس طرح سے چلے گا تو اس کا انفراسٹرکچر کیسے چلے گا؟ تو آپ نے جو شہر کو شروع سے دیکھا ہے, آپ نے جو کہا انسٹیٹیوشنز کی ایک کمی ہے, آپ نے بیچ میں بھی بتایا بھی رائٹس کا کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن جو تھی اس کی فلیٹ جلا دی تو وہ تباہی ہو گیا. تو یہ پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں, نان پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں؟ بکاز انفراسٹرکچر کو یا کسی سیاستدان کو گالی دینے سے بہتر ہے یہ اسٹرکچرلی سوچنا کہ کون انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیتا. دیکھیے, گالی دینے سے تو کوئی بات نہیں بنتی, آپ دیتے ہی رہتے ہیں. ویسے اصل میں تو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, who does what, why and where. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کسی قسم کا ریفارم نہیں لا سکتے شہر میں, کیونکہ شہر یہ حکومت نہیں چلاتی. شہر یہ مختلف سروس پرووائڈرز ہیں جو کہ شہر کو لوٹتے بھی ہیں, ساتھ برباد بھی کرتے ہیں, مگر وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یہ جو لینڈ گریبرز کہتے ہیں جنہیں, آپ اگر انہیں نکال دیں اس کھیل سے تو لوگ کہاں رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے آپ یہ گاربیج ٹرانسفر جو ہے فرام دی سٹی ٹو دی گاربیج سارٹنگ یارڈس, یہ کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھتے ہوں گے یہ ٹرائی ویلر جو ہے بڑے بڑے پیکیجز لے کے جاتی ہیں گاربیج کے, حکومت کا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. سو دیر از اے ہول ورلڈ جو یہ کام کرتا ہے, اور حکومت کا فلسفہ رہا تھا ان دی 80s آلسو ٹو لٹل بٹ ان دی 90s کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا, ارادہ تو یہ تھا کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. جب فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اور مزید چھا گئے اس پہ. سو اٹس اے ڈفیکلٹ تھنگ unless the state accepts ان چیزوں کی ویلیڈیٹی, اور اس کو ویلیڈیٹی ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو انہیں آزادی ملے گی اس کو وہ کنٹرول کر سکے, اور وہ ریسرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا. I mean, that also reminds me the fact that کہ آپ نے ابھی کہا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کے اوپر حاوی ہونا, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سیکٹر میں پڑتا ہے جو آج کل فیوریٹ ٹرم ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس. تو آپ نے ان کو امپاور کرنے کے بجائے آپ نے ان کو کارپوریٹائز کر دیا, اور آپ نے وہ ادارے تھرڈ پارٹیز کو دینا شروع کر دیے, جس سے آف کورس ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نہ ان کی سیلریز اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں, ان کو ایک تھرڈ آرگنائزیشن کے اوپر وہ سارے مرلے ہوتے ہیں. تو اگر لیبر کو کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ کوئی یونین کے تھرو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے بیکاز دے آر بندھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کافی, اب جیسے ہم سلوشنز اور وے فارورڈ کی بات کر رہے تھے شروع میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کراچی ہمیشہ بولتا رہتا ہے کہ ہم کیوں ایسے ٹوٹا ہوا شہر ہے, یہ بنتا کیوں نہیں ہے, جڑتا کیوں نہیں ہے. تو اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے what do you think is the real cause and core of the public-private partnership issues? I think the real problem with partnership is, first of all, you cannot run a whole city on different partnerships. اب دیکھیں بنگلہ دیش میں انہوں نے ایجوکیشن سارا بریک کے حوالے کر دیا, فنڈنگ بھی بریک کے حوالے کر دی, سارے کورسز وغیرہ سب بریک مینیجز دیٹ. بریک از مور اور لیس اسٹیٹ. Right. وہ میری سمجھ میں آتا ہے. مگر آپ 30-40 چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا دیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جہاں یہ پروجیکٹ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, but they do not really influence policy. They do not influence planning except for the small world in which they function. And some of them are fairly large, like Indian Dust Hospital. And they have provided great relief to the people of the areas where they function. مگر وہ حل تو نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ
کہ قوانین بہت امپورٹنٹ ہے. I don't think we have really had a debate on those laws. Exactly. پہلی بات تو قانون بھی نہیں ہے کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قانون ہے اس پہ کم سے کم ڈبیٹ تو ہو. It is not a debate. We like these things. But there has to be a debate, a discussion to see how these can help in policy making. اچھا اب پالیسی میکنگ کا یہ ہے جو میرا اپنا جائزہ ہے that in all policy making, and not only that, in planning as well, there is an academia as well. There is strong anti-poor bias, and that is a part of our class structure. From the beginning, we are made to have this bias. اب اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. یہ تو تعلیم ہی کے ذریعے نکلے گا، اور جو لوگ پڑھاتے ہیں ان میں بھی باعث ہے. کیونکہ دیکھیں پالیسیز کو زیادہ تر ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امیر لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. پالیسی ہمیشہ ایک غریب انسان پستا ہے. اب اربن پلاننگ میں جب تک ہم پروٹیکشن لاز یا پریزرویشن لاز نہیں اپنے اسٹرانگ کریں گے. سو ہم ابھی بات کر رہے تھے پالیسیز کے بارے میں کہ ہمیشہ غریب سمجھتا ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ امیر کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. سو دیر از دس مسٹرسٹ ان اوور آل. اینڈ بیک می اپ وچ شہزاد, آئی مین آف کورس یو ہیو انٹرویوڈ سو مینی پیپل فرام دا اداراز. واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی مین اس کو ہم اس سوال کو ہم کیسے اور زیادہ فارمولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں, اس کا ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہے جو کہ جو ہمارا لارجر پاپولیشن ہے, اٹ ڈزنٹ ٹرسٹ دا سسٹم. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سسٹم وچ از اے فیوریٹ ورڈ دیز ڈیز amongst all of us, کہ now we can't fight the system. Now what is this system is like a new term now. جو ایک زمانے میں جگاڑ ہوتا تھا, ہم ہر کسی کے منہ سے جگاڑ سنتے تھے. اب ہر کوئی سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے, چاہے آپ پولیس چلے جائیں, ہاسپٹل چلے جائیں, اربن کوئی بھی اپنے گھر میں اگر پانی صاف کروانا ہو, اگر گٹر فل ہو جائیں, کہیں گے کانٹ بیٹ دا سسٹم. سو آر صاحب وتھ یور نالج اینڈ ایکسپیرئنسز ہم اس کو کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ سسٹم تو ہے نا, بن گیا ہے سسٹم. جب کارآمد ہم لوگوں کو سروسز نہیں پہنچا سکے تو ایک نیا سسٹم قائم ہو گیا سروسز پہنچانے کا. مثلا جہاں میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت, پانی نہیں آئے گا تو میں ٹینکر منگواؤں گا, اور جب معلومات کروں گا تو کوئی کہے گا کہ جی آپ نے پلمبر کو, یہ محلے کے پلمبر کو پیسے دیے. پتہ لگے گا آپ کو کہ محلے کا پلمبر جو ہے وہ KWSB کا ملازم نہیں ہے, مگر اس کی دوستیاں ہیں, کاروباری تعلقات ہیں, تو وہ آپ کو پانی پہنچا دے گا. تو یہ سسٹم پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ سارا سسٹم اٹ ورکس آن گرافٹ. آپ پیسے دیں, آپ کا کام ہو جائے گا. آپ اپنے نقشے اپروو کرانے جائیں, آپ کو بتائیں گے کہ اتنے پیسے لگیں گے, اور اس سے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے, یہ طے شدہ ہے. تو یہ سسٹم ہے. سسٹم جیسے میں نے کہا ورکس آن گرافٹ. اچھا میں نے سسٹم ورکس آن گرافٹ تو وہ قانون کی دیکھ بھال تو نہیں کر سکتا, اس کے لیے قانون جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا. یہ تو یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ اتنے پیسے دے دیں, دیٹس اٹ. اسی طرح سے آپ کو جو ڈیولپرز ہیں وہ کہتے ہیں ذرا آپ 13 میجر سڑکیں ہیں, ان کو آپ کمرشلائز ہوا ہے نا ایسا, آپ کمرشلائز کر دیں, وہ کمرشلائز ہو جائے گی, بہت پیسے بنیں گے. یہ بھول جائیے آپ کہ وہ سڑکوں کے پیچھے کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کیا بربادی آئے گی, آپ بھول جائیے. بس آپ نے یہ کر دی ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہے, شہر کی صورت بدل گئی ہے. اسی طرح سے آپ کا ریشیو جو ہے, آپ جو ہے لمٹ آپ نے لگائے, کبھی 12 منزل سے زیادہ نہیں بنے گی, اب آپ جو ہے 40 منزل کی بنا لیجیے. اور وہ جتنا تھا ایریا
کیا کہتے ہیں اسے، ماروی وڈ نو، تو دریا جو دس از آل اولڈ ایج. نہیں، یہ جو ہوتا ہے نا ایریا ٹو پلاٹ ریشیو، FAR. ایف اے آر، آپ اس کو وائلیٹ کر لیں جتنی مرضی، اجازت آپ کو وہاں سے مل جائے گی ایس بی سی اے سے، بیکاز ناؤ یو ہیو اے نیو لا، ہائی ڈینسٹی ایکٹ، آپ کر لیجیے وائلیٹ جو پرانا قانون ہے. تو حالانکہ نیا قانون فارمولیٹ نہیں ہوا، اٹس ناٹ ان دی بک دیٹ یو ہیو آف KDA regulations. I mean, I definitely think that after the politicians and the administrators of the city, the next big powerful person is a developer. Yes. And the developer is a true sense of a person, of a middleman who serves on the act of saying کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں شہر میں، باقی یہ گھر پرووائڈ کر کے میری وجہ سے لوگوں کو رہنے کی سہولاتیں ملتی ہیں. پر میں وہ آدمی بھی ہوں جو کہ پروویژنس، کیونکہ آپ کو اگر آپ ابھی کسی ہائی رائز کی وائلیشن دیکھتے ہیں، میں اس پہ بہت ابھی ریسرچ کر رہی تھی اسی بات پہ کہ اسکیل آف دا سٹی ہیز گون آل اوور دا پلیس. دیر از نو سینسبلٹی. پہلے تو ہم ہیریٹیج کی اتنی باتیں کرتے تھے، بٹ آئی فیل لائک اٹس سچ اے لاس کاز کہ ناؤ ون ہیز ٹو تھنک اباؤٹ کہ واٹ از دا پروٹیکشن آف اسکیل ان دس سٹی. forget the heritage, forget the preservation policies, forget the nostalgic atmosphere of the city. But right now it's all about thinking about how the city is livable. Now ہائی رائزز بنے جا رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اتنی وائلیشن کرتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم پیسے اپنے وہ جو وائلیشن کے جو فائنز ہوتے ہیں وہ ہم پے کر دیں گے اور ہم اس میں سے نکل آئیں گے. بٹ the worst part is people who are getting affected and they go to the court. پتہ چلتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں کسی نہ کسی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے اور اس کی اس میں انویسٹمنٹس ہیں. سو you can't beat the system again. اس میں نقصانات دیکھیں آپ کیا ہیں. یہ جو پرانے قانون، جو کچھ اس شہر میں مناسب ہے، یہ پرانے قانون کی وجہ سے ہے، KDA ریگولیشنس کی، جو کہ اب نہیں ہے. میں مثال دوں آپ کی، مجھے پریشانی ہوتی ہے یہ بچے کھیلیں گے کہاں. اقرا یونیورسٹی کے پاس 1400 فلیٹس ہیں ایک مخصوص کوارٹر میں. چلیے آپ سمجھیے کہ 1400 فلیٹس ہیں، ان میں 1400 نہیں 350 بچے ہوں گے ون کوارٹر. یہ علاوہ اسٹیئرکیس پہ یا اسٹیئرکیس کی لینڈنگ کے یہ کہیں نہیں کھیل سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. جب وہاں سوال ووال پوچھے گئے، ہمارے بچے گئے تھے وہاں، تو ان سے کہا گیا یہ یہاں کئی کلبز ہیں، یہ وہاں داخلہ لے لیں. اب کلب کی جو فیس تھی وہ 2500 روپے ایڈمیشن فیس تھی. نہیں لے سکتے لوگ. دوز پیپل who live there cannot take it, cannot pay so much. They are already living hand to mouth. تو یہ جو انسینسٹیوٹی ہے، مجھے بہت پریشانی ہے کہ بچے کھیلیں گے کہاں. اور آپ یہ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ جو کھیلنے کی جگہیں تھیں یہ غائب ہو رہی ہیں، غائب ہو رہی ہے. اسی کو لے لیں آپ، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو فار. جہانگیر باغ کو لے لیں، وہاں بچے کھیلتے تھے، اور جو سروے ہم نے کیا وہاں پتہ لگا کہ لوگوں کو اعتراض یہی تھا کہ بچے اب کھیل نہیں سکتے. یہاں ایوریز بن گئے، یہ بن گیا، وہ بن گیا. پھر یہ بنا ہے نا کیا پیپل اسکوائر، یہاں 6 سے 7 ٹیمیں کرکٹ کھیلا کرتی تھیں باقاعدگی سے بچوں کی. کسی نے نہیں پوچھا بچوں سے کہ بھائی بچوں تم راضی ہو اس سے یا نہیں ہے جو ہو رہا ہے. بچوں نے پھر سڑک پہ، آپ کو تو پتہ ہوگا، پاکستان چوک پہ کھیلنا شروع کر دیا تھا. ان کے ماں بابا سے کانٹیکٹ ہوا، ماں بابا نے کہا ہمارے سے کوئی پوچھا ہی نہیں، اب ہمارا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بچے ہاؤس پہ جانا چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے، کیونکہ یہاں میچ نہیں ہو سکتے اب. تو یہ جو اچھا پھر بزرگوں نے وہاں 3-4 وہ بنائے تھے پرندوں کو پانی دینے کا. اب بزرگوں سے تو کانٹیکٹ نہیں ہوا ہمارا، پتہ نہیں کہاں گئے، مگر بچوں کے والدین سے ہوا.
سو بچوں کے کھیلنے کی جگہیں جو غائب ہوئی ہیں، میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آل وینشڈ. سر ہم پہلے بھی جو پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کر رہے تھے، آپ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے. لوگ بھی اب یہ بات کرتے ہیں کہ سٹیز کو ورٹیکل ہونا چاہیے، لیکن ہم کراچی میں دیکھتے ہیں، مانوی نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے کہ آپ نہ نیچے کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں، نہ ارد گرد کا دیکھتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہوں وہ ایک بڑی بلڈنگ بنا دے. تو ایک طرف تو پاپولیشن ڈینسٹی بڑھانے کا یہ حل ہے، جگہ کم ہے، ورٹیکل بلڈنگز بنائیں. لیکن اگر ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اویلیبل، سویج لائنز ہی نہیں اویلیبل، ڈرینیج ہی نہیں اویلیبل، تو جہاں ایک گھر میں 4 لوگ رہتے تھے، وہاں اگر آپ نے 8 گھر توڑ کر ایک 30 فلور کی بلڈنگ بنا دی ہے تو پھر شہر کا یہی حال ہوگا. تو پھر کیا حل ہے اس پاپولیشن ڈینسٹی والے مسئلے کا؟ دیکھیے، میری اپنی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ 1400 کچھ ڈینسٹی جو ہے پر ہیکٹر وہ پرمیسیبل ہے لو انکم گروپس کے لیے. چلیے وی ایکسیپٹ دیٹ. یہ ڈینسٹی آپ حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے، اور یہ میں نے کر کے دکھایا ہے. یہ گراؤنڈ پلس 3 منزل، گراؤنڈ پلس 3 فلور میں ود انڈیویجول ہاؤسز آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہائی رائز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صحیح معنی میں ڈیزائن کریں. مگر اس میں آسانی بھی ہے ہائی رائز میں. ان کا خیال ہے ڈیولپرس کا، میں نے بات بھی کی ہے، کہ ہائی رائز سے ان کی اسکوائر فٹیج کوریج بڑھ جاتی ہے، سو دے ارن مور. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ لوگوں کو پسند ہے ہائی رائز میں رہنا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، نہیں پسند ہے. اور سب سے بڑی وجہ ناپسندیدگی کی ہائی رائز میں یہ رہنا یہ ہے کہ دے کی ناٹ سپروائز دیئر چلڈرن. دس از اے ویری بگ فیکٹر. بلکہ ہمارے سے تو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ یہ گینگ بنا لیتے ہیں. اچھا، اینڈ دس از ناٹ اونلی ہیئر، کہ جو یو این کا کمیشن تھی اس میں بھی میں تھا ممبر آن ایوکشنس. ترکی میں، ویتنام میں، کوریا میں، سب جگہ یہی آبجیکشن ہے جو ہمارے یہاں بچوں کے یعنی والدین کے. we are talking of the next generation and you are imprisoning them. اچھا، اب یہ آپ قانون کیسے بدل سکتے ہیں اور پھر اسے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو مولوی کا کام ہے، میرا نہیں ہے. my job. مشکل کام آپ پہ. آپ کا بھی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ کچھ آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے. بڑے سال پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کراچی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو، آپ نے بولا نو ڈیولپمنٹ. ناؤ آئی آلسو اگری ود دیٹ. No, I still stand by that. That the word development is considered as a terminology that is a favorite term of every officer that you think of. کہ آپ اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں، پر ایکچولی عارف صاحب نے جو شروع میں بات کری کہ اینٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آپ بالکل واضح طور پہ کریں، مگر ساتھ میں کوئی سسٹینیبل مینٹیننس میتھڈالوجی بھی ساتھ لے کر آئیں. ہم کراچی میں ابھی دیکھتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ چیزیں لک ڈیکیڈ، دے لک کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی 100 سال پرانی چیز وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے بنسبت کے جو 10 سال پہلے کے پروجیکٹس ہیں. ساری بلڈنگز آپ کی بن رہی ہیں، پچھلے 5 سال 7 سال کی بلڈنگس کو آپ دیکھ لیں، نہ ان کا باہر پینٹ ہوا ہے، پلمبنگ ان کی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. سو واٹ کائنڈ آف ہاؤزنگ آر یو ایون پرووائڈنگ پیپل؟ اگر وہ رسٹ کرنا شروع ہو جائے پلمبنگ شافٹس، سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پانی اگر آنا لگے اور یہ کروڑوں کے اپارٹمنٹس بکتے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ دے ول لک لائک ورٹیکل سلمز، انفارمل سیٹلمنٹس. اینڈ عارف صاحب نے شروع میں بات کہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کراچی میں ایک جھٹکا آتا ہے، واٹ از دا سینسبلٹی آف دیز ہائی رائزز؟ ہاؤ مینی اکاؤنٹیبل ESI رپورٹس ہیو ٹیکن پلیس؟ اس کی کتنی انوائرمنٹل اسٹڈی آر ٹرو؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کرپشن اسٹارٹس فرام دا فاؤنڈیشن لیول ٹو آل دا وے ہاؤ دا مٹیریل از اپلائڈ ان ٹو دیز بلڈنگز. سو ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ دیٹ دا انوائرمنٹل اسٹڈیز آر ایبسلیوٹلی ٹرو ٹو دا سوائل آف کراچی؟ Soil of Karachi is a very significant research productivity that we have to all learn from. It is a coastal city in the end. And we have to think about کہ what is اس کا یہ نہیں کہ سستا ترین فاؤنڈیشن بنا کے
انکریڈیبل لکنگ بلڈنگ بنا دی. ہم ایلیویشنز بیچتے ہیں, ہم کبھی بھی اسٹرینتھ نہیں بیچتے آف دا بلڈنگ. ہاؤ ویل دا بلڈنگ از ڈیزائنڈ اینڈ ہاؤ ویل دا بلڈنگ از بینگ سولڈ ٹو دا پیپل جس کی گنجا پونجی لگی ہے ان پیسوں سے ایک اپارٹمنٹ لینے کی. یو آر اے انڈیپینڈنٹ پرسن, یو لیو ان این اپارٹمنٹ, یو نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. I know so many single women who want to invest and buy housing for themselves and they can't afford Karachi anymore. So it is a huge factor, Arif Saab. نہیں دیکھیے آپ کے یہاں no middle class person can buy an apartment or a home. Can't even buy land, وہ تو آپ بھول جائیں. And this is all market manipulation. What you need actually, difficult to do, but what you actually need is a major urban land reform, of which you have 4 ingredients. Number 1, you impose a non-utilization fee on land. And that is so big that it is not in anyone's interest to keep land vacant. That is one. Second, what you need apart from a land utilization fee is a minimum density for every project that is designed. کہ اس ڈینسٹی سے کم نہیں ہوگا وہ. That is very important. Third, that the existing building structures are not demolished without an understanding of their nature and their quality. What I have seen is that beautifully old buildings, beautiful buildings of the 50s and 60s have been demolished and replaced by horrible things. آپ یہ دیکھیں برائی تو بہت کرتے ہیں آرکیٹیکٹس ہمارے اس کی میوزیم بلڈنگ کی. But do you think if you demolish that museum building you will have a better museum? The National Museum? National Museum. Yeah. I don't think you will No. have. بالکل وہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس طرح کے اور بھی ہیں ایگزامپلس. پولیس ہیڈ کوارٹرز, ایئرپورٹ, یس. سو یو ہیو دیز ایگزامپلس. سو ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جی ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں, ہم اتنا باہر جاتے ہیں, ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اتنی نئی اور زبردست لگتی ہے. ہم یہاں آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کراچی بالکل ہی 10, 15, 20 سال پرانا ہے. بٹ how much are we investing in the archival process and the history preservation of the city? وہی it comes back to the situation where you started کہ ریسرچ ہی نہیں ہے. ہم کس طرح اس کو پولیٹیکلی فائٹ آف کر سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کو بچانا بہت ضروری ہے. وہ لوگ صرف باہر سے چیز کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو ڈی لسٹ کرانی پڑے گی, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کے کتنے زبردست اسٹریٹجیز ہیں, ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں. اور اس طرح کی کافی اور بڑی بلڈنگز ہیں جو کہ 50s اور 60s میں بنے ہیں ود اے ویری ایتھیکل مٹیریل سلیکشن. اینڈ وی کوئکلی وانٹ ٹو سے او اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ. نو ویئر ان دا ورلڈ اٹ از لائک دیٹ because we haven't studied post-colonial education in our country. Absolutely. اس پہ یہ بھی ہے نا کہ آپ کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں they don't deal with these issues. They deal with these issues in a very different manner. کہ یہ عمارت ہے, یہ ماحول ہے, اس کو ٹھیک کر دو. اب ٹھیک کرنے کے تو طریقے یہ نہیں ہوتے کہ آپ اس کو ڈیمولش کر دیں, کچھ اور بنا دیں. دیٹ از ناٹ ڈن دیٹ وے. اور کنزرویشن جو ہے, کنزرویشن ایک عمارت کرنا ڈزنٹ چینج اینی تھنگ. اف یو وانٹ ٹو گو انٹو کنزرویشن ان اینی فارم تو وہاں لوگ رہتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور اس لوگوں کے رہنے کے علاوہ اس کے ارد گرد کا ماحول ہے, اس کی علاقے کی تاریخ ہے, which is known as area conservation, which it's a big word, but context جو ہے وہ تو کئی قسم کا ہوتا ہے. تو ہم جو ہیں اس کو تو جوڑتے نہیں نا ان سب کو. اور ہم بچوں کو لے جاتے ہیں, سیر کراتے ہیں 3-4 دن, 5 دن, maybe a week. It's like development, inverted commas, development tourism. That is what it is. It's not a learning process. Yeah.
تو یہ بھی مسئلے ہیں. جب آپ اسی طرح سے پیدا کریں گے، تعلیم دیں گے تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہیں اسی طرح سے تعلیم دیتے ہیں مگر اپارٹ فرام اے فیو پیپل ان کے استاد بھی ایسے ہی ہیں. سو اٹس اے لیک آف ریئلی ایکیڈیمک نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. یا بٹ تم بتاؤ، تمہاری ابھی آگ لگی تھی. تم نے ابھی مجھ سے سوال پوچھا کہ ہائی رائزز اور یہ ڈیولپمنٹ کا جو قصہ جو میں نے بات کری تھی، عارف صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا کہ اسکیلیبلٹی آف کے جو 4 پوائنٹس بتائے آن آف ہاؤ لینڈ یوز از ٹو بی ڈیولپڈ. سو یہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ہائی رائزز پہ ہائی رائزز بنا رہے ہیں اور آئے دن ہر ہفتے کراچی میں فائر از بریکنگ آؤٹ. گل پلازا گاٹ وینٹ ٹو گراؤنڈ زیرو. ابھی امتیاز اسٹور میں کل پرسوں لگی ہے. اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ فائر بریگیڈ کتنی مشکل سے گھستی ہے ان کنجسٹڈ گلیوں میں. آپ نے وہ چیزیں آرگنائز نہیں کی. دین یو آر لیونگ ابو اے ٹکنگ بامب ویئر انڈر نیٹ دیر آر لائک گیس سلنڈرز. گیس شہر میں ہے نہیں. اینڈ آل دیز بلڈنگز آر بینگ فنکشنڈ اینڈ کمرشلائزیشن از بینگ فنکشنڈ بائی دیز گیس سلنڈر کانسیپٹس. سو یہ اس پہ بتاؤ تمہارا کیا تھا پورا جو ایکسپیرینس تھا؟ کافی مشکل میری بلڈنگ میں آگ لگ گئی، اور وہ لگی بھی بالکل ہی فجر کے بعد. تو فون کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، کوئی اویلیبل نہیں ہے. بہت ٹائم بعد فائر بریگیڈ آئی. پہلے ڈی ایچ اے سرویلنس ٹیم آ گئی، تو پرابیبلی ڈی ایچ اے کے باہر تو وہ بھی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو بھی جو بھی گورنمنٹ کی ہیں ہماری فائر بریگیڈ، وہ کتنی دیر میں آتی ہے اتنی دیر میں کیا ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو میک اے بلڈنگ اینڈ سیل اٹ. ہم ایمار کو بھی اگر دیکھیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو ہم نے دبئی بنا دیا ہے، بٹ اس کا سویج کہاں جا رہا ہے آئی ڈونٹ نو. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ مسعود لوہار آئے تھے، آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے بولا کہ ایمار ایک مہنگی قبر ہے. آپ کا اس بارے میں کیا آئیڈیا ہے؟ کیا خیال ہے عارف صاحب کہ ایمار اینڈ ایسی آپ نے دیکھی یہ ڈیولپمنٹس جو بھی ہو رہی ہیں؟ آئی نو دیٹ یو ڈونٹ گیٹ ٹو ٹریول دیٹ مچ آؤٹ میں سائڈ، گیا تھا سین اٹ تھرو دی ونڈشیلڈ آف اے کار، بٹ آئی ہیو سین اٹ. اب تو 10-12 ٹاورز آ گئے ہیں اس کے اندر. تو ہمارے ایک ایکٹیوسٹ فرینڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ایک مہنگی ترین گریو یارڈ ہے. But again, these are all, these are statements. Of course, they're all over the world, sea view development takes place. And there is a certain typology that is being followed everywhere. But we also see that if you fight the system, but if you fight the ecology and the environment, you get your result quite quickly. And we've seen it in Florida when the whole high-rise ka sink ho gaya tha wo ذرا سی سوئل موومنٹ پہ. تو آج کل پچھلے 2 مہینے میں کراچی میں 2 دفعہ ابھی ہوائیں بہت تیز چلی ہیں. اور دیکھا جائے تو گورنمنٹ forgets very quickly. ابھی ہم لوگ نے 10 سال پہلے پلاپ کے تھرو سمیہ زیدی had worked really hard to fight this outline جس میں بل بورڈس پورے شہر سے اتار دیے گئے تھے. پر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو بل بورڈ کو رینٹ آؤٹ کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اور اس سے کافی پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ چیز واپس آ گئی کراچی میں. ایک چیز جو ہائی کورٹ نے آپ کو بین کر دی تھی. تو اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ مہینہ پہلے جو ہوا چلی تھی بہت زور سے، اس میں جتنے بھی ٹینسائل سٹرکچرز تھے، چاہے وہ بس سٹاپس ہوں، چاہے وہ پان کے کھوکھے ہوں، یہ بل بورڈز ہوں، یہ اڑ کے گر رہے تھے. پینلز گر رہے تھے، پینیفلیکسز گر رہے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ٹیمپرری سٹی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ نے ریڈ بس اور پنک بس چلا دی روڈوں پہ، مگر ان کے جو بس اسٹاپس ہیں دوز آر سچ شارڈی ڈیزائنز. سو دا ڈیسیشن میکنگ از آلسو ویری ٹیمپرری. آل دس، یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے 3 فیکٹرز ہیں نا. ایک تو ڈیزائنرز کی تعلیم ہے، دوسری جو کمرشل انٹرپرائزز یہ بنا رہی ہیں ایز اے گفٹ ٹو دی سٹی، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان کوالٹی، دے آر جسٹ انٹرسٹیڈ ان لکس. جس پہ ان کا بورڈ وغیرہ لگ جائے، اٹس اے سارٹ آف پبلسٹی فار دیم. تو یہ ہے. مگر تیسرا جو ہے دیٹ از واٹ گائیڈس موسٹ تھنگس. اس میں پیسہ بہت ہے. چیپر دی یو میک. پہلے تو ٹینڈر ہوتا ہے. ٹینڈر میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے. ٹینڈر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دیں. اٹس اے ویری بگ ڈفرینس. تو اس حساب سے وہ ٹینڈر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے.
اور پھر اس ٹینڈر میں سے ایک حصہ کبھی 30%، کبھی 50% goes to the agency that finally awards the tender. تو اس طرح سے کیسے پلاننگ ہو سکتی ہے؟ اکثر حمید خان used to say after he worked in اورنگی for many years, he used to say اس کا مسئلہ جو ہے ہمارے ملک کا اس وقت یہ اکانومی کا نہیں ہے، it's a moral issue. He always used to say that it's a moral issue. تو اب اس کو اگر وہ صحیح کہتے تھے، میرے خیال میں صحیح کہتے تھے. How do you deal with this moral issue? دیکھ سر پیپل آفن ریڈیوس اٹ ٹو ایراز. ابھی ماروی کہہ رہی تھی کہ 2000 کے بعد سے معاملہ خراب ہوا، آپ نے بولا اس سے پہلے بھی خراب تھا. کچھ لوگ بولتے ہیں اچھا جی 70 کے بعد خراب ہوا، کچھ لوگ بولتے ہیں 47 سے ہی خراب تھا. سو پیپل آلسو ریڈیوس اٹ ٹو دا فیکٹ وچ آئی ایم شیور از اے فیکٹر کہ پہلے لوگ تھوڑے بہتر تھے، اب لوگ تھوڑے ورس ہیں. بٹ اگر آپ کو پن پوائنٹ کرنے کا موقع دیا جائے کہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیز تھوڑی 19 کی جگہ 20 ہو جاتی تو ہم شاید یہاں پر نہیں ہوتے، کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کا معاملہ خراب ہونا شروع ہوا؟ دیکھیں I've dealt with 3 generations of bureaucrats. آپ کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے. بہت فرق ہے. جو پہلی ڈیلنگ تھی بیوروکریٹ سے، those were bureaucrats that carried with them the culture of the freedom movement. وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے، انہیں اردو ادب، سندھی ادب، پنجابی فوک لو اس کی معلومات تھی. کپڑے جو ہے نارمل لوگوں کی طرح پہنتے تھے. دس واز، حالانکہ ظالم بہت تھے کیونکہ ان کے ذہن میں ایک صاف ستھرا اچھا شہر تھا، مگر ساتھ کے ساتھ دے ہیڈ ٹو گیو ان ٹو دا پریشرز آف پارٹیشن. مثلاً یہ جو آپ کا ایمپریس مارکیٹ کا تھا، اس کے گرد انہوں نے کوئی 150 دکانیں بنائیں. دا گورنمنٹ ڈڈ دس بیکاز دے وانٹیڈ پیپل ٹو گیٹ امپلائمنٹ. وہ وہاں لوگ پڑے رہتے تھے، بے گھر تھے، اس نے کہا نہیں دکانیں بنا کے دے دو. اچھا، ساتھ کے ساتھ ان کی گرینڈیور اسکیمز بھی تھی بیکاز دے تھاٹ ان ٹرمز آف دا ویلفیئر اسٹیٹ. تو ٹھیک ہے وہ فیل ہوئی گرینڈیور اسکیمز، بٹ دا تھنکنگ بیہائنڈ دوز اسکیمز واز پرو پیپل. تو ایک تو وہ بیوروکریٹ کا تھا سیٹ اپ. دوسرا جو تھا، جو آیا ایوب کے بعد اور ایوب کے ساتھ، دیٹ واز اے گلوریفیکیشن آف دا بیوروکریسی. بیوروکریٹ بڑی چیز ہے، وہ فیصلے کرے گا، ڈسٹرکٹ کو رن کرے گا تھرو، کیا تھا وہ، بیسک ڈیموکریسی. It did it very well, the basic democracies, but they had no relationship to the people. اور پھر اب آج کا بیوروکریٹ ہے، ڈیزائنر سوٹ پہنتا ہے، کئی لاکھ روپے کی گھڑی پہنتا ہے، اپنے علاقے کے بارے میں اسے بہت کم پتہ ہے کہ علاقہ کیا ہے. solidly anti-people and unacquainted in many cases with the area in which he is serving. So you have these 3 very different. ہم تو آرام سے آج تک ریلیٹ کر سکتے ہیں with the first caller show, but that is the problem with my own personal history. موجودہ جو بیوروکریٹ ہے بہت پولائٹ ہے، سر کرتا ہے، یس سر، نو سر، آئی ڈونٹ نو سر، وہ کرتا رہتا ہے، جو پہلے والا نہیں کرتا تھا. بٹ ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا پیپل ویری مچ. To add on to that, I have not have had the pleasure of that much of a history, but in the last 15 years of practice, I would say that as a young architect practitioner in my early 30s, I remember going to Sindh Secretariat a lot. کوئی نہ کوئی NOC کو کروانے کے لیے یا کوئی ڈرائنگ جا کے دکھانے کے لیے آپ کو اپروول کے لیے سندھ سیکریٹریٹ جانا ہوتا تھا. اینڈ the offices were quite simple. They were not that extravagant. There was
جنا کی فوٹو ایک لے آؤٹ ہوتا تھا, اس میں ایک بابو صاحب بیٹھے ہوتے تھے آفیسر, اینڈ آف کورس اپنی اسموکنگ کر رہے ہیں کمرے میں, اور وہی ایکسپیکٹس یو کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں, ویٹ کریں اور پھر آ جائیں. Now, in the last 5 years, you enter Sindh Secretariat, it's a different ball game. Every time a minister or secretary comes, the first thing he does, he gets the entire office redone. فریئر ہال کی ڈی جے پارک کے ساتھ جب میں نے پھڈا اٹھایا تھا, تو اس کی ٹیبل کی عارف صاحب جو وتھ تھی وہ اس طرح 10 فیٹ تھی, اور لینتھ میں وہ کوئی 12-18 فیٹ تھی. When I sat in front of him, I felt like he is in another room. جو انٹیمیسی آف ڈسکشن تھی, اینڈ دس واز لائک اے انٹروورٹ کی ٹیبل بڑی سی. وائی آئی ایم ٹیلنگ یو دس از آلسو the kind of distance the bureaucrats have created with the civil society and the urban thinkers, planners, who want to collaborate, who want to work in a mechanism that we all sit together and come. Very few politicians and bureaucrats want to sit with you and say, you tell us how can we resolve it. Rest have a preconceived idea and they come and they say, یہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ہمیں دکھا دیں کہ کیسے کرنا ہے, اینڈ دے جسٹ وانٹ یو ٹو بی پارٹ آف دیٹ سو دیٹ اٹ لکس لیجٹ. سو ناؤ اٹ از آل اباؤٹ ویلیڈیشن کمنگ فرام اے ٹاپ ڈاؤن بیوروکریسی, not from a collective thought process, grassroots level, where you take an opportunity to bring people together and listen. T2F پہ پہلے politicians بیک اینڈ کال پہ آ جاتے تھے پینل ٹاکس پہ, اب نہیں آتے. یا چاہے T2F ہو یا کوئی اور جگہ ہو, کوئی اور ادارہ ہو, آرٹس کاؤنسل میں, کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی اینڈ پینلز آر کمنگ ٹوگیدر اینڈ ٹاکنگ؟ نو, اٹ از آل گیونگ فیتا کاٹنا, انوگریشن اسپیچ کرنا اور چلے جانا. اس کے بعد اس چیز پہ رک کے کسی آرٹسٹ کو سننا. امین گلجی نے اگر ایک میوزیم کھولا ہے, کسی پولیٹیشین نے جا کے اس کو وزٹ کیا ہے کہ ہم اس طرح کی بھی چیزیں اور جگہوں پہ کھول سکتے ہیں. دا کلچرل انویسٹمنٹس ہیو بیکم, جو آپ بتا رہے تھے نا کہ شعر و شاعری کرتا تھا آفیسر, اب تو وہ بھول جائیں, کیونکہ آفیسرس کو کلچرل انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں ہے اس شہر میں, بیکاز دیٹس اے ویسٹ آف ٹائم فار دیم. دے تھنک اداراز ول ڈو اٹ, لائک انسٹیٹیوشنز, آرٹ اسکول کا کام ہے یہ کرنا, اور یا آرٹس کاؤنسل کر لے گا, یہ احمد شاہ کا مسئلہ ہے وہ کرے گا. ہی از ناؤ دا پیٹرن آف کراچی اینڈ ہی از دا سولو پرسن ہو ول رن دا کلچرل سسٹم آف کراچی. بٹ واٹ اباؤٹ دیز ادرز انڈر گراؤنڈ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ؟ آپ جائیں کافی شاپ پہ لوگ ڈی جینگ کر رہے ہیں, چائے ماسٹر پہ لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کرنگی میں کتنے سارے بچے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ریپنگ کر رہے ہیں. آپ نے کن کے اوپر اسٹڈی کی ہے؟ Exactly. کچھ بھی نہیں. In my experience of spending time almost everywhere in this country, in every neighborhood, there are people who can sing, both men and women. There are people who can perform. آپ کو بھی ایکسپیرینس شاید یہی ہو. Perform, sing everything from classical to کیا کہتے ہیں اس کو آج کل جو ہپ ہاپ, تو وہ سب جانتے ہیں. The major problem, there are three that we put down in this report that we made on urbanism. Number one, it is discouraged by the elders of the neighborhood and by the state culture. That's number one, and the most important aspect that stops it from blossoming. Number two, there is no place to perform, and there is no culture of performing. وہ اپنے آپس میں کہتے ہیں ارے شیرو ذرا گا کے سنا, شیرو گا کے سناتا ہے, اینڈ آف the story. So that was the second. And the third was an absence of earning through this medium. They can't earn. عورتوں کا تو ٹھیک ہے, they are willing to take the risk. وہ مجرا کر لیں اور ایک رات میں کئی لاکھ روپے کما لیں, تو وہ دوسری چیز ہے. It's another thing. It's not promoting art or music or anything. تو یہ مسئلے جو ہیں یہ اوور کم تبھی ہو سکتے ہیں, ایک تو تعلیم کے ذریعے which will take possibly 2 generations, اور دوسرا جو ہے یہ اسٹیٹ کا ہے کہ اسٹیٹ جگہ فراہم کرے. اب میں نے دیکھا ہے سدرن پنجاب میں جہاں جگہیں ہیں پرفارم کرنے کی,
مگر جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں ان جگہوں کو وہ سو کال کوٹ اور کوٹ ناچ گانے کے لیے نہیں دیتے، نہیں کرنے دیتے، مشاعرہ تک نہیں کرنے دیتے، کیونکہ شاعر کے جو امیج ہے نا وہ شرابی ہے، شراب پی کے شعر کہتا ہے. I've come across this many times. So this is a whole culture that you have to also fight. اور جب تک یہ کلچر نہیں ختم ہوگا آپ کا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب اس کا کیا رشتہ ہے دونوں چیزوں کا، آئی تھنک یو وڈ بتائیں اس رشتے کے بارے میں، کیونکہ جب ہم کراچی کلچر کی بھی بات کرتے ہیں آئی تھنک تھوڑا اسپوریڈک سا کلچر ہے، تھوڑا انسولیٹڈ سا کلچر ہے کہ کسی کے محلے کا اپنا کلچر ہوگا. آپ بوریوں کے محلے میں جا رہے ہیں، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، بٹ اٹس کوائٹ ڈسکنیکٹیڈ فرام دا ریسٹ آف دا سٹی. ایسا نہیں ہے کہ اینی پلیس ویئر دا سٹی کمز ٹوگیدر، یا اگر نیو یارک سٹی آپ جا رہے ہیں تو سینٹرل پارک ہے، سب جاتے ہیں، یا ہر محلے میں کوئی یونین اسکوائر ہے، کوئی برائن اسکوائر پارک ہے. کیا کراچی کا انفراسٹرکچر پہلے تھوڑا بہت تھا بھی وہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک کلچر یا دا سٹی کمنگ ٹوگیدر والی فیلنگ بھی نہیں آتی شہر میں؟ دیکھیے آپ کے شہر میں 18 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ جو 18 زبانیں ہیں ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں. اوور دا لاسٹ 10-15 ایئرس یہ علاقے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو، زبان کے تعلق سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یو آر ہیونگ مکسڈ، انکریزنگلی مکسڈ نیبرہڈس. مگر جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے دیٹ برنگس دیز پیپل ٹوگیدر تو وہ کلچر کی رسپیکٹ اور مرجنگ ٹوگیدر وہ تو نہیں ہو سکتی. اینڈ دس از ویئر دا اسٹیٹ کین پلے اے رول. آپ یہ دیکھیں جہانگیر پارک تھا مثلاً، جہانگیر پارک میں آپ کے کئی کمیونٹیز آتی تھی. ایک تو چرس پینے آتی تھی، ہیروئن لینے آتی تھی. دیٹ واز گیون ایز اے ریزن فار ڈیولپنگ ایز اٹ از. مگر کرکٹ کھیلنے آتے تھے، ہاکی کھیلنے آتے تھے، سب علاقے کے بچے آتے تھے، لائنز ایریا سے آتے تھے، سینٹرل صدر سے آتے تھے. اب آپ نے اسے توڑ دیا، اور کیا دیا ہے آپ نے؟ ڈریگن دے دی ہے جو چلتی نہیں ہے کیونکہ مہنگا بہت ہے انہیں آپریٹ کرنا. پرندے لے آئے ہیں بہت سارے، ایوری بنا دی ہے. اینڈ آف اسٹوری. تو یہ حکومت کا ہے، یہ the government has done this. It is their project. They have discriminated against people who used it. 4,000 hawkers کو انہوں نے ایوکٹ کیا، little bit more from صدر. وہ سب واپس آ گئے. وہ پتہ تھا ہمیں، اور ان کو بتایا بھی تھا یہ واپس آئیں گے، اس طرح نہیں ہو کہاں جائیں گے، اور واپس آ گئے. یہ 3,000 تقریباً بچوں کی پڑھائی ختم ہوئی، امتحان نہیں لے سکے اس کا، میٹرک اور انٹر کا. یہ لالجاری ایکسپریس وے میں تو ہمیں جواب ملا تھا، ایک صاحب تھے، پتہ نہیں کون تھے، وہ بیوروکریٹ ہی تھے، انہوں نے بہت افسوس ہوا انہیں کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہوتا ہم لوگوں کو تو ہم جو ہے اس کو ری ماڈل کرتے اس ایوکشن کو. Then he comes up with the solution. He said in the future we should have evictions only after the final exams. Now if you understand, حل ہو گیا مسئلہ، بس امتحان کے بعد نکال دے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے prejudices ہیں they have، وہ ٹھیک ہے. آپ جو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایوب دور میں وہ ایک سوچ آئی تھی جو سارٹ آف کلونیل سوچ ہی ہے کہ شہر تو بہت خوبصورت ہے، لوگ نہ ہوں تو بہت اچھی چیز ہے، پہاڑ تو بہت اچھے ہیں، لوگ نہ ہوں تو پاکستان بہت خوبصورت ہے. تو یہ جو فورس ایوکشن کا بھی ہے، ماروی آلسو براٹ اپ دس پوائنٹ ریسنٹلی، وہ ایک ایزی اسکیپ گوڈ بن جاتا ہے. ڈرینیج کیوں نہیں ہے جی؟ گجر نالہ پہ لوگ رہ رہے ہیں. اسلام آباد خوبصورت کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ یہ دیکھیں کچی آبادی آ جاتی ہے. کرائم کیوں ہے؟ یہ افغانی آ گئے. ہم ایک ایزی اسکیپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو نارملی غریب ہوتا ہے. تو یہ کچی آبادیز از لائک اے اسٹک ٹو بیٹ ایوری تھنگ وتھ، کہ مسئلہ کرائم کیوں ہے؟ کچی آبادیاں ہیں. پاپولیشن کے مسئلے کیوں؟ کچی آبادیاں ہیں. ڈرینیج کیوں ہیں؟ کچی آبادیاں ہیں. تو یہ جو ایک نفرت ہے ہمیں غربت سے،
آئی ووڈ لو فار یو ٹو اسپیک اباؤٹ کہ کیوں کچی آبادیز ہیں, کس وجہ سے ہیں, اور ایوکشن نہیں ہے حل. نہیں تو غلط تھوڑی کہتے ہیں وہ, غلط تو نہیں کہتے, مگر مسئلہ تو یہ کہ ہیں کیوں ہیں. اس واسطے کہ اے پور مین کی ناٹ بائی اے پلاٹ آف لینڈ, نہ کچی آبادی میں نہ پکی آبادی میں. یہ آپریٹ اس طرح سے ہوتا تھا سسٹم, سنا ہے اب تبدیلیاں آئی ہیں, کہ ایک دلال جو ہے, اسے دلال کہتے تھے, حالانکہ لفظ اپروپریٹ نہیں ہے میرے خیال میں, وہ حکومت کے افسران کے ساتھ بات چیت کر کے اس ایجنسی, زمین اوننگ ایجنسی کو انوالو کر کے زمین پہ قبضہ کرتا تھا. He had police protection. The people who owned the land, who were usually Baloch and very rarely Sindhi goats, وہ حملہ کرتے تھے ان پہ کہ یہ کیسے آپ نے لا کے 100 آدمی یہاں بٹھا دیا ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, اس کے بعد سمجھوتا ہوتا تھا, اور سمجھوتا یہی ہوتا تھا کہ پولیس جو ہے وہ سمجھوتا کراتی تھی, پیمنٹ کر کے وہ سب کچھ ہوتا. Now, this was how it began. But when it became a normal process, تو جھگڑا وگڑا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ سیدھے جا کے لینڈ اونر سے بات چیت کرتے تھے, ارینجمنٹ ہو جاتی تھی, ایز اٹ یوز ٹو بی پریویسلی. زمین بڑھ جاتی تھی. دلال کا کام یہ تھا کہ وہ پانی کا انتظام کر دے تاکہ لوگ پانی خود خریدنے لگیں. That was the story. اب آپ یہ دیکھیں, over the years all this has become standardized. اینٹ جو بلاک جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک قسم کا ہے, ایک ڈائمنشنس کا. اٹس ویری انٹرسٹنگ سارے. اچھا, چھتوں کی ڈیٹیل دیکھ لیں آپ, شروع ٹین کی چھت سے ہوتی ہے, وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. اس کے بعد جو آپ اوپر کانکریٹ کی چھت ڈالتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. آپ گٹر کیسے بناتے ہیں, ڈسپوز آف کاسٹ کیسے کرتے ہیں سوک پٹس میں, آل دیٹ از اسٹینڈرڈ. سو اوور دی ایئرز دیر از اے ہول سسٹم دیٹ ہیز بین اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ دیٹ از یوزڈ, جو پہلے نہیں تھا. اب آپ چلے جائیں پرانی آبادیوں میں تو آپ بہت خوش ہوں گے. درخت ہیں بڑے بڑے کہ بڑے ہو گئے ہیں, لوگ ان کے نیچے بیٹھتے ہیں, لوگ پھول لگاتے ہیں, بیکاز اٹ ہیز ایوالوڈ اینڈ پیپل would like it to be beautiful and lovely. اب یہی چیز آپ نئی آبادیوں میں لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پروگرام ہو. نہیں آپ کا کوئی پروگرام. اس وقت 3 بڑے مسئلے ہیں ان کے آبادیوں کے, اینڈ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسولیشن کا ہے. یو کی ناٹ لیو inside the house in the summer afternoons. اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, ہونی چاہیے. ہم نے شروع تو کیے زیادہ کمپلیکیٹڈ سے ریسرچ, دیکھیں کیا نکلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, this is what will make these settlements worth living. Trees and the trees that are growing up and insulation. پانی وانی تو ہے ہی خیر, that's a given, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. Just to add on to that, informal infrastructure has a lot of structure. We think that it doesn't, but it has a whole mechanism, an entire market inside with the way it is run, constructed and developed. So it is worth studying that. انفارمل انفراسٹرکچر کے اندر جیسے عموماً ممبئی میں دھاروی کو اسٹڈی کیا ہے کہ مٹیریالٹی کو, کتنی فیملیز رہتی ہیں, کتنے کو بزنسز اندر ہوتے ہیں, کس طرح کی ورکنگ کلاس وہاں پہ آتی جاتی ہے, ان کا سیوریج سسٹم کیا ہے. ہماری بڑی بڑی کالونیز کے اندر سوائے این وی کریٹ رستوں میں لگانے کے لیے الیکشن سے پہلے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو سڑکیں پرووائڈ کر دی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. If you have a basic conversation with your domestic staff who comes from areas like Shireen Jinnah, Neelam Colony, ساری ماسیاں, ساری بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صفائی کرنے کے لیے جو جاتا ہے سیکٹر, وہ کہتا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں
ہم اس طرح گھر بند کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے سے آئے گا. دیر از نو سینس آف سیکورٹی. الیکٹریسٹی از گون فار گڈ 12 hours آف دا ڈے. دیٹس وائی دے لائک اسپینڈنگ ٹائم آؤٹ سائڈ. سولر پینل آپ نے پورے شہروں میں رورل ایریاز میں دیے, آپ نے انفارمل سیٹلمنٹ ان اربن سٹیز کو نہیں دیکھا, نگیٹ کر دیا. پھر جس طرح کا مٹیریل, اب انفارمل سیٹلمنٹ ایک دائرے میں, ایک ڈایا میں آپ کے پاس ہے, اس کے اندر گورننس نے کتنا اسٹڈی کیا ہے. ضیاء الدین ہسپتال کے پیچھے ایک پوری دنیا رہتی ہے. واٹ از دا ریلیشن شپ ود دیٹ؟ نتھنگ. In fact, all these big corporate companies have shown their back to those informal settlements. اتنا بڑا آپ کا واٹر کریک ہے, آئے دن اس میں بیچارے ڈومیسٹک سٹاف کے بچے مر جاتے ہیں, اور وہ اتنا زہریلا پانی ہے. اٹس اے بیک واٹر چینا کریک کا. اس میں آپ ٹیٹنس انجیکشن بھی لگائیں تو آپ نہیں بچ سکتے. آئی نو سو مینی, میرے جم میں خاتون کام کرتی ہے, اس کی بچہ ڈائڈ سوئمنگ ان دیٹ واٹر. And so, and these news don't come on the surface. These are all part of urban infrastructural information, which I don't think our governance even understands. So the layering of all kinds of these systems are flawed and decayed. Not just what you visually see, but in the depth of in section wise. سر کیسے ٹھیک کریں؟ مجھے کیا پتا, ٹھیک تو آپ کریں گے. نہیں دیکھیں, بھٹو کے زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا. اٹ واز, آئی تھنک اٹ واز میونسپل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور سم تھنگ. ایک کلفٹن میں تھا, اور اس کا پرپس یہ تھا, کیونکہ ہمارا بھی تھوڑا سا واسطہ تھا, ویری ینگ دین, تھوڑا سا ہمارا واسطہ بھی تھا, تھینکس ٹو مائی ٹیچر غلام کبریا who was involved with that all the various levels of people who worked in urban development, they should learn together. And it was a very good initiative, but didn't really take off, kyunki wo phir martial law lag gaya Zia ka, and that building, which was built specially for this in Clifton, became a martial law court. That was the end of that. Imagine. ضرورت یہ ہے کہ اسی قسم کی انسٹیٹیوشن ہو, اور وہ جو آپ کے ایکیڈیمک سٹاف ہے یونیورسٹیز کا, ان کو ٹریننگ دے. جیسے ہوتا ہے نا یہ نیپا وغیرہ کا, کہ آپ کو وہ 3 مہینے کے لیے کسی کورس میں لگا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا ایک وزٹ نہیں, بلکہ پراپر ٹریننگ آف 3 months 4 months, اس کے بعد واپس چلے جائے, سیکھ کے کہ کیا ہے دنیا, کیا ہے وہ انہیں پتہ لگ جائے. میرے خیال میں یہی ایک طرح کا مجھے سمجھ میں آتا ہے. لمبا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ دیز تھنگز ڈو ٹیک ٹائم. سر میں نے نصیر میمن سے پوچھا پاکستان کے مسئلے حل کیسے کریں, انہوں نے بولا نس بندی سے. تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے کہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے, رائٹ فرام دا اسٹارٹ 47 میں مائگریشن ہوئی, پھر 70s میں مائگریشن ہوئی, افغان جنگ میں مائگریشن ہوئی, تو ابھی بھی ود ان دا کنٹری مائگریشن ہوتی ہے, تو وتھ دا پاپولیشن, وتھ اربنائزیشن, ول کراچیز انفراسٹرکچر ایور بی ایبل ٹو کیپ اپ with the amount of people who live here? In formal terms, I don't think so. No. جی سر, پاپولیشن اینڈ انفراسٹرکچر. جی کیا ہوا کہ پاپولیشن جتنی بڑھتی جا رہی ہے کراچی کی, اور اربنائزیشن بھی ہو رہی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کبھی بھی کیپ اپ کر سکے گا ہم جتنا بھی بڑھاتے رہیں؟ دیکھیے, اس پہ سوچا بہت ہے, لکھا بھی بہت ہے. آبادی آپ کی بڑھتی جائے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو زرعی آبادی ہے وہ شہروں کی طرف مزید آئے گی, کیونکہ آپ کے دیہاتوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ان کی جو پرانی بارٹر اکانومی تھی, جس کے ذریعے سے گاؤں کا سٹرکچر برقرار رہتا تھا, وہ ختم ہو چکی ہے. ان کو اب کیش کی ضرورت ہے. پہلے کیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ کی ذات اور پروفیشن کا رشتہ تھا. تو اگر میں نائی ہوں تو مجھے دانے ملیں گے ٹو سرو دا ولیج. میں کمار ہوں, مجھے بھی دانے ملیں گے.
اور وہ پہلے سے طے ہوا تھا کتنے دانے کس کو ملتے. اب کیش ہے. پہلے سنار جو ہے فائنینسز مینیج کرتا تھا گاؤں کے لوگ جو ہیں موگج اپنی جویلری وغیرہ کر کے قرضہ لیتے تھے. اب آڑتی آتا ہے ود اے اسٹیمپ پیپر. سو دس از اے ویری ویری بگ چینج. So because of this change, people are going to keep migrating to the urban areas. تو ایک تو ڈیموگرافی چینج مزید ہوگی. دوسری بات ایتھنیسٹی کا سوال مزید بڑھے گا. اب آپ دیکھ لیجیے سرائکیز آر دا لیٹسٹ migrants to the city because the old feudal order in lower Punjab is gone. ختم ہو گئے وہ تو یہ بڑھے گا. اچھا اب آئیے آپ اس پہ کہ انفراسٹرکچر کا کیا ہوگا. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے which I have also conveyed in my writing, in my reports. رائٹنگ میں تو نہیں ہے کہ don't touch what you have. It works. Maintain it, look after it. اور یہ جو آپ کے نئے آبادیاں بنے گی وہ اس طرح سے بنے کہ وہ آبادیاں جو ہے ان کا انفراسٹرکچر انڈیپینڈنٹ ہو فرام دا اسٹرکچر آف دا ریسٹ آف دا سٹی. اب یہ دیکھیے یہ آپ کا K4 آ رہا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ K4 جب یہاں آ جائے گا تو وہ جائے گا کہاں. In my opinion, it should be divided into lots of, let's say, just a figure, 20,000 houses. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کہ 20,000 houses ہونا چاہیے. I have not worked it out. تو اس طرح سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ورکبل ہوگا. جی سر خدا کی بستی آپ کہہ رہے تھے. تو ہم نے خدا کی بستی ڈیزائن کی تو اس کو اس طرح کیا کہ 100 گھر کے لاٹس بنائے. ان کا انفراسٹرکچر انڈیپینڈنٹ تھا اور پھر وہ اکٹھا ہو کے واٹر سورس ڈیوائڈیڈ انٹو یونٹس آف 100. سویج ڈسپوزل ڈیوائڈیڈ انٹو یونٹس آف 100. اور وہ جو آبادی تھی اس کے حوالے کر دیا یہ تمہارا ہے تم ہی دیکھ بھال کرو. نہیں کرو گے تو پانی نہیں آئے گا, نہیں کرو گے تو سویج اکٹھا ہوتا رہے گا. اٹس ہیز ورکڈ اینڈ although it's been done very quickly and the community has done it, so it could be made much better if we had someone from the state or a NGO supervising all this. وہ نہیں ہوا مگر چلتا ہے, لوگ کرتے, پیسے جمع کرتی ہے آرگنائزیشن, ان کی خود ہی بنائی ہے انہوں نے, اور 100 گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہے, کوڑا بھی اٹھاتی ہے. تو ایک طرح کا تو یہ ہے it can be done but you have to be willing to do it. You have to accept the model. پھر آپ کا کام یہ رہ جائے گا کہ آپ کی جو کلیکٹیو چیزیں ہیں, ایسے آپ کے 100 گھروں نے کوڑا جمع کیا, someone has to pick it up and take it away. اسی طرح سے پانی کا ہے, کوئی مینیج کرے گا اس کو. اچھا اب یہ ہے کہ how well can this run? That depends on the state's interaction with the people. Yeah. سوری ماروی میں سارا ٹائم چوری کر رہا ہوں, لیکن سنس آپ نے ایتھنیسٹی والی بات کر دی اینڈ ریسنٹلی ماروی نے اس میں بڑا امبرائلڈ ہو گیا تھا اس پورے مسئلے میں ایز سمبڑی ہو سارٹ آف, اگر ایک انسان میں کراچی کا سول امباڈی ہوتا ہے تو آپ پہ, تو یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایتھنک اسٹرائف ابھی زیادہ ہوگی. سندھی مہاجر کویشچن واپس آ گیا ہے فور فرنٹ پہ. انفارچونیٹلی ریسزم بھی آن لائن بہت ہمیں نظر آتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پلیز خدا کے واسطے واپس شہر مت جلاؤ ان ایشوز میں؟ دیکھیے ایک بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے یہاں. کراچی از دی کیپٹل آف اے سندھی میجورٹی اسپیکنگ پروونس,
اور ود اے نان سندھی میجورٹی. بیسک آپ کا پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے. تو آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ اچھا صرف اس شہر کا نہیں ہے، یہ بمبئی کا مسئلہ ہے، یہ استنبول کا مسئلہ ہے. یہ سب یہ بڑے شہر جو ہے ان میں بڑی بڑی مائنورٹیز، کچھ میجورٹی ہے جو شہر کے باہر کی ہے، وہاں کے باسی نہیں ہیں. وہ کیسے حل کرتے ہیں؟ اب آپ آ جائیے پلاننگ پہ. کراچی ڈیولپمنٹ پلان 2000 suggested the formation of a Karachi Division Physical Planning Agency. اور اس کے لیے جتنے بھی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں ان کو بلایا گیا تھا. not even one of them opposed the idea. انہیں کیا چاہیے تھا؟ ان کا جو علاقہ ہے اس کی ایٹونمی، اینڈ اٹ واز ڈویبل، ہو سکتا تھا. اینڈ اٹ would have done this city a lot of good, provided the terms of the autonomy were not conflicting with each other too much. تھوڑا بہت ہے، ٹھیک ہے. وہ پلان آپ کا کبھی پاس ہی نہیں ہوا. That never became law. I was the evaluator of the plan along with Raza Ali of that plan for the UN. تو یہ دیکھا ہم نے تماشا. اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی اور تعجب ہوا. نہیں تم سوال پوچھو، وہ کیا تھے تمہارے؟ سر اس میں آپ نے استنبول اور ممبئی سے کمپیئر کیا، کیا تھوڑا یہ ڈفرینس ہے کراچی میں کہ آپ نے ایک تو کتاب بھی لکھی بیفور دا کانکویسٹ بھی، آپ نے بیفور 1947 کراچی بھی کتاب لکھی، ایک سارٹ آف خیال یہ آتا ہے کہ ہسٹری تھوڑی ری رائٹ کی جاتی ہے جب کراچی کی کہانی بتائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے کوئی شہر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو ہماری ایک کلچرل ایلیٹ بھی تھی جس میں ہندو بھی تھے، پارسی بھی تھے، وہ جو ایک لاس تھا کراچی کا، مے بی ممبئی اینڈ استنبول ڈڈ ناٹ فیس سملر سرکمسٹانسز. The Istanbul elite were very powerful, they were very strong, because Istanbul as a city was a rich and ancient city. And it had many layers of ethnicities. They lived together, they knew how to live together. ممبئی کا ایسا نہیں تھا. ممبئی میں آپ دیکھیے یہ جو وہاں بہاری ہیں، ممبئی میں بنگالی ہیں، ان کے خلاف کافی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. اینڈ دے آر اے ویری ویری بگ minority. As a matter of fact, people say they are a majority, although the census doesn't show it. But وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے سینسس کک ہوا ہے. تو وہ ساؤتھ ایشیا کے اپنے مسائل ہے، تاریخ ہے ان کی، where they don't trust anyone. اور کراچی کا بھی یہی ہے. اب کراچی کی تاریخ کا رہا، one would be blind to say کہ آپ دیکھیے کراچی کے امام بارگاہوں کی ایک اسٹڈی ہے، ہمارے دوست نے کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام بارگاہ that go back to the 17th century. Their foundations were laid at that time. اچھا، پھر آپ کی انڈس ویلی سائٹس ہیں، انڈس ویلی سائٹ سے بھی پرانی اسٹوریج سائٹس ہیں where there has been habitation. اور پھر سکندر اعظم thanks to the Greeks رپورٹ مکمل کہہ رہا ہوں، رپورٹس ہیں ان کی بایوگرافی کی کہ ان کا کیا تعلق رہا اس خطے سے اور کس قسم کا تعلق تھا. اور اباؤٹ کراچی. But that also reminds me to add on that Karachi, a city of arrival, a city, a gateway where people migrate towards, has also done injustice to the ethnic, like from the indigenous point of view. They never got the most high posts
post 1947 was taken over by Urdu speaking because they were well read, or they migrated, تو ان کی education اور وہ سب تھی, and they took over those posts and thought they are the ones who are going to lead Karachi, and they never accommodated the other groups of people, and that's why the separation is very well carved into the hearts of the people, and that's why I think وہ sentiment carry on ہوتے آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا. But keeping that in mind, I am not an expert on the ethnicities as per se, but I, from an architect and a built environment person, would also question the fact that how much have we accommodated اتنے 20 million لوگوں کا شہر, اس میں مائنورٹی اسمال اسکیل میوزیمز ہی نہیں ہیں. آپ اگر فورینزک کریں نیشنل میوزیم کا جو ٹینڈر آتا ہے, وہ سارا پیسہ چلا جاتا ہے لوگوں کی تنخواہوں میں, کیوریشن میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. مٹھا در کی اتنی انٹینس ہسٹری ہے, مٹھا در, دا ادر ون کھارا در, پھر آپ کی آگے اندر چلے جائیں لیاری کی خود کی, ان سب ایریاز میں وی ڈونٹ ہیو اینی ون روم ڈیڈیکیٹڈ ٹو اینی ون پرٹیکولر لینگویج. اگر یہ 18 زبانیں اگر عارف صاحب کہہ رہے ہیں, تو کدھر ہیں وہ 18 زبانوں کی میوزیمز؟ And museums are not per just to go and read. It is also a research center. It also becomes a workshop space for young children to understand where their inheritance is coming from. اس لیے آج کے بچے کو یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں. کبھی آپ ریسٹورینٹس میں بیٹھ کر ساتھ والی ٹیبل کی کبھی کانورزیشن تو ایوز ڈراپ کریں, آپ شوق میں آ جائیں گے جس میں لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. کہ کراچی میں ہم وی وینٹ دیر, وی ہیڈ, کس نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ وہ مینگرووز کی ٹور ٹریل پہ گئے تھے, اینڈ کہتے ہیں او مائی گاڈ وی ہیڈ کریبز اوور دیر, اینڈ آئی آسکڈ دیم ویئر ہیو یو امپورٹڈ دیم فرام, دے سیڈ نو سر دے آر فرام مینگرووز. او مائی گاڈ آئی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک, ایم آئی ہیونگ ڈیزل. اس طرح کی باتیں, مطلب آپ اتنا ڈسکنیکٹڈ ہیں اپنے کوسٹ. یہ ایک واحد شہر ہے جو آرکیٹیکچرلی بھی آلسو سمندر کو اپنی بیک دکھاتا ہے, اور کھانے کو بھی اکوموڈیٹ نہیں کرتا. I mean, ہم لوگ کی مین اسٹریم تو ڈش ہی نہیں ہے وہ. نہیں, میں ایسے میں ایڈ کر رہا تھا. ابھی میں چائے پانچ سے بیٹھا ہوا تو دوست کے ساتھ سے بولا کہاں جانا چاہیے. میں نے کہا کراچی سے باہر جاؤ, سندھ میں بہت جگہ ہیں. اس نے بولا کہ نہیں مجھے اپنے لوٹنا تھوڑی ہے نا. برو یہ کہاں سے آپ نے آئیڈیاز بنائے ہوئے ہیں. آپ کھانے کی بات کر رہی تھی, چلیں میوزیم ہسٹری ریکارڈ کرنا تو ایک الگ بات ہے, جو بھی مجھے لگتا ہے ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گیا. پاکستان اسٹڈیز بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس خطے کی تاریخ نہیں بتائی جاتی. آپ کو آگرہ میں مغل آئے تھے, کہاں سے آئے تھے, وہ ترکوں کی تاریخ پتہ ہوگی, آپ کو ہماری تاریخ نہیں پتہ ہوگی. تو کھانا کیا کھاتے ہیں, کیا ملتا ہے, کریبز, لابسٹرز, ایک ریسٹورینٹ نہیں ہے. اگر یہاں کے ہماری انڈیجنس کمیونٹی لیاری میں ہیں, بلوچ ہیں, ان کی ٹریڈیشنل ڈش کیا ہے 90% کراچی والے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی, نہ کبھی انہوں نے کھائی ہوگی. تو وہ کنیکشن ہے ہی نہیں. بالکل. دیکھیے اس کی اور بھی وجوہات ہے. اگر میں ان کی ذکر کر دوں تو ووڈ بی آؤٹ آف پلیس آئی تھنک. دیکھیں یہ جو ڈویژن ہے, سندھی اسپیکنگ, اردو اسپیکنگ, پھر پشتو اسپیکنگ, سندھی اسپیکنگ, اس کی بہت بڑی وجہ جی سر آپ کہہ رہے تھے جو تو جناح صاحب نے خط لکھا ٹو دی, ان کو خط لکھا ٹو دی چیف منسٹر that you pass a resolution shifting the capital from Karachi to Hyderabad. The speaker sent a letter back. I don't know who wrote that letter. It's a very beautiful letter. اس میں انہوں نے لکھا کہ please don't do this to us. Karachi is all we have. It's our history, it's our economy, etc., etc. And we will give you land for the federal capital. Any land that you want or in real estate. وہ خط انہوں نے لکھ کے بھیج دیا جناح صاحب کو. اس کا کوئی جواب نہیں آیا. A few months later they sent the same letter again کہ یہ آپ جو اسے ٹرانسفر کریں کیپٹل کو. انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نہیں کرتے. So Jinnah, using his powers under the India Act
1935, took the decision to shift the capital. Capital was shifted. And as a result, سب سے بڑا نقصان ہوا تعلیم کو, کیونکہ جو یہاں بہت اسکول تھے سندھی اسپیکنگ, they were sent to Hyderabad and to other places in Sindh. And instead they were Urduized, and people who had come from India were made the teachers. تو یہ بہت بڑا سیپریشن ہوا, اور میں ہمیشہ اپنے سندھی دوستوں کو سے جن کو میں ہمیشہ چھیڑتا بھی ہوں, میں کہا کہ یہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے میں تمہارے سے سندھی میں بات نہیں کرتا, ورنہ غالباً we would be speaking, I would be speaking fluent Sindhi if this had stayed that way. رہی دیکھیں, this was a Hindu majority city. This was a Sindhi speaking majority city. چلیں Sindhi because of the having a being the head of the province, they managed to survive culturally and develop culturally مزید. مگر جو بلوچ تھے سندھ کے, اور خاص طور سے جو آپ کے مکرانی پاپولیشن تھی, ان کا جو کلچر تھا وہ اب بہت کلچر تھا ان کا. And one thing that's important about them, that they had no rural baggage. They were urban people. ہاں, زمینوں سے ان کا تعلق. They were working class. And they have been completely ignored, although they have very fine cultural traditions and festivities. وہ آج تک سامنے نہیں آئے. وہ بس ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں, مگر اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی چیز رہ گئی, منگو پیر کا کروکوڈائل فیسٹیول, اور تو کچھ رہا نہیں. یہ ٹاپ ڈاؤن ڈیولپڈ اپروچ جو ہے, جس طرح کزری میں بھی اگر ماہی گیر کمیونٹی رہتی تھی, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کو اٹھا کر آپ بولیں کہ اچھا ہم ان لینڈ, جن کا تعلق سمندر سے ہے, ان کی تاریخ سمندر سے ہے. اٹس ناٹ ایزی ہے کہ یہاں ہمیں اب ایک فلائی اوور چاہیے, یا ہمیں اب اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی چاہیے, تو آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں رہ لیں. یو جسٹ لوز سینچریز آف ہسٹری ان دیٹ ڈسپلیسمنٹ. یہ جو کراچی شہر بنا ہے, یہ گزری پتھر سے بنا ہے. اور یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں اسے, نشیب میں جو مارکیٹ ہے, کھڈا مارکیٹ, وہ جو پتھر ہے وہ کھڈا مارکیٹ سے نکلا ہے. یہاں سے وہ سپلائی ہوتا تھا. گزری کا جو گاؤں ہے جو ابھی ہے, وہاں یہ میسنس تھے, وہ ورک ایکسٹریکٹڈ اسٹون. اب تو ایکسٹریکٹ نہیں ہوتا, مگر اٹس سم تھنگ دیٹ the city was built with that stone. The other place was Jheel Park, which is also in Nasheb. And the Baloch Para, as it was called, was on top of the hill park. That was shifted to what is now known as the Baloch colony. And they lost their profession of digging and working stone. تو یہ چیزیں بہت ہوئی ہیں شہر میں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے او پی پی میں ہم نے لسٹ کیا, the list is with me if you want to take a look at it. We listed over 3,000 goats. آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اس وقت, یہ بھی گوٹ تھا. 16 گوٹ تو اس میں تھے یونیورسٹی آف کراچی کی زمین میں. اچھا, یہ شہروں کے ساتھ ہوتا ہے. But you know, here it happened in not a very friendly manner. کہیں بھی نہیں ہوتا in a very friendly manner. استنبول میں دیکھے, یہ جو کار ریسنگ میں بھول گیا اس کا نام کیا ہے, اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے گاؤں کو تباہ کیا ہے, اٹھا کے پھینک دیا. ہاں, دین یو گیٹ تھنگز لائک بحریہ ٹاؤن وچ آر کلچرلی ڈیڈ, کیونکہ جو آپ نے گوڈ سے جو ہسٹری تھی وہ ساری ڈیلیٹ کر کے دبئی سے آپ نے دیکھا کہ دبئی بنانا ہے,
پھر ایکسپیکٹ کرنا کہ یہاں کلچر بھی ہوگا, یہاں لوگ بھی گھل مل کے رہیں گے, اٹس امپاسبل. But may I express something? I don't know if it's so valid for this. I started working when there was no such thing as NGOs and there was no such thing as civil society. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اگر آپ کو حکومت سے آپ کے نیبرہڈ کو جھگڑا تھا تو آپ یہ کرتے کہ نیبرہڈ کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ کچھ پیسے جمع کرو, اور پھر وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بلاتے, ایک سپاس نامہ لکھتے, خوبصورت تھا اس کے نام کا, اسے گلاب کے بھی پھول پہراتے, چائے سموسوں کو دعوت کرتے اور کہتے حضور یہ ہمارے مسائل ہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, آپ ہمارا خیال کریں. وہ کہہ ہاں میں بالکل کروں گا, بس ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو وہ یہ وعدے کر کے چلا جاتا. پھر یہ جاتے اس کے پاس کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا. وہ کہتا کہ ہاں ہوا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, میں مصروف بہت ہوں. پھر جاتے تو وہ ملتا ہی نہ ان سے. پھر یہ آپ میں مشورہ کرتے کہ کیا کریں, کہ چلو اس کے دفتر پہ پتھراؤ کرتے ہیں, تو پتھر پھینکتے تو بات چیت ہو جاتی, فیصلہ ہو جاتا. اب الٹ ہے, اب بہت سارے NGOs ہیں وہ کمیونٹیز کو تلاش کر رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح کوئی کمیونٹی مل رہا ہے ہمیں, فنڈنگ آ جائے. اچھا وہ کمیونٹی مل گئی, تو کمیونٹی ملنے کے بعد کمیونٹی کہتی ہے ایسی تیسی ان کی, یہی کریں جو کرنا, ہمیں تو کچھ نہیں کرنا. So the NGO takes over what was previously the functions of the community in advocacy matters. This is a very big change. Very, very big change. Where we are sitting right now, you have a very interesting management committee over here as well, جو کہ locally اس کی voting بھی ہوتی ہے, پھر ادھر سے ایک representative بھی elect ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں کے سارے community کے issues جو ہیں وہ آگے جا کے دیتے ہیں. تو یہ سب governance جو ہے, this is also something very important to study in Karachi because Very important. yeah. نہیں یہ ریسرچ ہی ہے, ریسرچ کے بغیر آپ آگے بڑھیں گے. آپ بیمار ہیں تو ڈائگنوسس کے لیے معلومات تو ہوں گی, آپ نہیں کرتے معلومات. مگر یہ ایک نیبرہڈ لیول کی بڑی ضرورت کی ایک چیز بن چکی ہے. جیسے اگر نئے نیبرہڈز ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے. اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو کوئی محلے کی وہ آپ انفارمیشن بھی نہیں بھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. سو اٹس اے ویری آئسولیٹڈ لیونگ میتھڈالوجیز از ویل. پر ان پرانے ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں آنا جانا لوگوں کا, اور اگر کل کو آپ کے نیبر میں کسی کو پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ورکنگ کلاس میں ہوتا ہے, یہ ہر طبقے میں, ہر کلاس سسٹم میں آپ کو ان ایریاز میں یہ انفارمیشن ہم سننے کو ملتا ہے کہ سنڈے والے دن سب بڑوں کے گھر میں جا کے ملنا ہے. اینڈ بیکاز دیٹس دا وے, اٹس ناٹ جسٹ اے عید ڈے بٹ اٹس آلسو اے سنڈے تھنگ دیٹ ایوری ون ڈیڈ. مسجد سے لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ صاحب کیوں نہیں آئے اتنے عرصے سے. سو یہ جو پوچھنا اور کسی کی علامت کے بارے میں فالو اپ کرنا از اے ویری امپورٹنٹ میتھڈ آف اے بلٹ انوائرمنٹ. And I feel like you are selling grids, you are selling new plots, but you are not selling a way of living. And I would like to end on that note that today urban infrastructures are very memory related anywhere in the world. And here they are deliberately being cut off from that memory and infrastructure connectivity. They're trying to say, nahin, development ek alag independent entity hai, infrastructure uska hissedar hai, par usme shahriyon ko apne aap ko accommodate karna hai to karein, nahin karna hai to theek hai, unki marzi hai. سر ریپڈ فائر لوگوں کے تھوڑے سے سوال تھے. آسک عارف صاحب, واٹ از دا سولوشن ٹو کراچی سویج اینڈ ڈرینیج AKA رین واٹر. ہی اسپوکن اینڈ ریٹن اے لاٹ آن دا ٹاپک, بٹ واٹ ڈز ہی ہیو ٹو سے ناؤ دیٹ دا پرابلم ہیز ایکسپونینشلی انکریزڈ اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرس. دیکھیں ایک تو بہت بڑا مسئلہ سویج اور ڈرینیج کا ہے کوڑا. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ جو نالے ہیں ہمارے, یہ اکیلے نہیں ہیں,
ان میں لٹرلی ہر ایک میں شاید 1000 سے زیادہ نالے آ کے گرتے ہیں، کیونکہ نالا جو ہے وہی نہیں ہوتا کہ بڑا ہو، چھوٹے 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 نالے ہیں، اور اگر آپ کو حل کرنا ہے مسئلہ تو ان نالوں کو جو یہ چھوٹے چھوٹے نالے پانی لے کے آتے ہیں ان کو مینیج کرنا ہوگا۔ دوسرا ڈرینیج کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایٹ ہائی ٹائڈ اینڈ ڈیورنگ دا مانسون ونڈز آپ کے جو آؤٹ فالز ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور سمندر اونچا ہوتا ہے، تو پانی باہر نہیں نکل سکتا۔ اور مجھے نہیں پتہ یہ اس کو نوٹس کیوں نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ڈیفینس سوسائٹی کا فیز 7 کا جو ڈرینیج ہے، جب تک آپ چند مکان نہیں توڑیں گے جو بن چکے ہیں وہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ود میجرمنٹس۔ دوسرا جو مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیے کہ 2.7 ملین roofs in the city drain their water onto the roads legally۔ جب اتنے سارے آپ کے چھتیں اپنا پانی ایک سڑک پہ ڈالیں گی تو بقول انگریزی کے the roads will become raging torrents۔ تو یہ تو ہوا ہے نا، یہ ڈالتے ہیں پانی اپنا۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے سرفیس ڈرینیج کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ سوئچ کی آپ نے بات کی، دیکھیں جو ڈسپوزل پوائنٹس ہیں آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کریں۔ اس وقت آپ کے ڈسپوزل پوائنٹس جو ہیں وہ سینڈ اسپٹ بیک واٹر اور چینا کریک کے بیک واٹر ہیں۔ دوز آر یور، سو یو ہیو ٹو فائنڈ آپشنس۔ پلانس ہیں اور برے پلانس نہیں ہیں جو کاغذ پہ ہیں، مگر وہ پلانس تو میں دیکھ رہا ہوں 10-12 سال سے زیادہ، تو وہ کب کریں گے مجھے نہیں معلوم۔ مہروی، یہ سوال آپ کے لیے ہے، ہاؤ ٹو اسٹاپ کیپٹلسٹک گریڈ فرام ڈسٹرائنگ آر اولڈ ہیریٹیج بلڈنگز ان اندرون ایریاز آف ڈفرنٹ سٹیز؟ In this, the main factor is the real estate phenomena at the moment. The real estate overtakes a lot of internal decisions. So, اگر آپ heritage bylaw تو ایک واضح طور پہ میں کہتی ہوں it's just about the elevation and taking care of it. I think, this is something I would like to mention here, that Sindh Act heritage جو ہے وہ is a continuation of a beautification plan of Karachi. It has no more any standing. It does not have any preface, so it falls under the realm of a developer. تو اولڈ ٹاؤن تو اب بس کہنے کو رہ گیا ہے، اس کی اپنی کوئی سول تو رہی نہیں ہے۔ آئے دن اندر سے گٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں بلڈنگ، اینڈ اٹس اے ہول سائیکل آف ہاؤ دس پرفارمنس ٹیکس پلیس۔ اٹس آلموسٹ اے تھیاٹریکل بلڈنگ شارٹ لسٹ کی جاتی ہے بائی اے مڈل مین، ایز عارف صاحب سیڈ اباؤٹ اے دلال۔ پھر وہ اندر سے اس کو ڈی لسٹ کرا جاتا ہے، کیونکہ ہر سنڈے کو جب خاموشی ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹس بند ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی گورننس نظر نہیں آتی، تو وہ اس کے اندر پلرز اور کالمس کو توڑ دیتی ہے، بلڈنگ ویک ہو جاتی ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایس بی سی نے کہا ہے کہ ویک بلڈنگس کو ڈی لسٹ کروائیں، وہ ڈینجرس ڈکلیئرڈ ہیں، پھر وہ ڈینجرس میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ توڑوا کے اس کے اندر ایک ہائی رائز بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا انفراسٹرکچرل پرفارمنس ہے، اور اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ جب تک گورنمنٹ خود اندر سے نہ سوچے گی کہ ہماری آئیڈینٹی آف دا فیوچر کیا ہے، تو اٹ ول آلویز فال انٹو دا ریئل اسٹیٹ فنومینا۔ سر سوال تو بہت سارے تھے، لیکن آپ نے آپ کا بہت وقت لے لیا، تو بس جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس نہیں، ہیریٹیج ایریاز کے بارے میں کہہ رہا، پہلی بات یہ ہے کہ ہیریٹیج بلڈنگ ایز اے بلڈنگ تو کافی نہیں ہے نا، سارا ایریا ہے جس میں بہت ساری بلڈنگز اکٹھی ہوتی ہے، تو ایک ایریا کنزرویشن کا پلان ہونا چاہیے ان علاقوں کے لیے۔ مگر میرا یہ خیال رہا ہے، اس کے نقشے وغیرہ بھی بنائے ہیں، کہ اگر آپ پرانے شہر میں وال سٹی جو ہے اس میں 3 سڑکیں آپ پکی کر دیں، اور زیادہ لمبی نہیں ہیں وہ سڑکیں،
ان کو اس طرح سے بناتے کہ صفائی ہو جائے, اچھی لگے. تو میرے خیال میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں مکانوں کو گرا گرا کے ویئر ہاؤسز میں تبدیل کرنے کا, وہ رک جائے گا. وہ کون سی 3 سڑکیں؟ وہ میں نے نقشے میں مارک کی ہوئی ہے, آپ کو بھیج دوں گا میں. ضرور. سارا دیکھا تھا جا کے, بہت وقت گزارا تھا کہاں سے بننی چاہیے. ایک سڑک جو سب سے اہم ہے وہ کلاتھ مارکیٹ سے گزر کے فرام کھارا در ٹو بیچ. اس پہ خوبصورت عمارتیں بھی ہیں, لوگ رہنے لگیں گے وہاں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ سروے کر کے دیکھا ہے کہ کہاں خریدیں, اور یہ بڑی تیزی سے یہ تبدیل ہو رہی ہے انٹو ویئر ہاؤس. اور سب پارٹنگ ورڈز. سر میں سوال پارٹنگ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایز سمبڈی ہو سین دا سٹی فار 80 ایئرس, ہم تو جتنا ہم نے دیکھا ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کر. ایز سمبڈی ہوز ورکڈ آن دا سٹی فار 80 ایئرس, جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے یا آپ کو کچھ ہوپ ملتی ہے کہ کراچی کا کچھ فیوچر ہے؟ دیکھیے, نوسٹیلجیا کے تو میں سخت خلاف ہو گیا ہوں. وہ شہر کو, اس شہر کو اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے بنسبت فائدے کے. دکھ ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل معنی میں ڈائیورسٹی تھی اس کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور جو روایتیں قائم ہوئی تھیں وہ جھگڑوں نے, فساد نے ختم کر دیے. اب جو نئی آبادیاں بس رہی ہیں آپ ان پہ تھوڑا سا غور کر لیں. شیعوں کی الگ ہے, بوریوں کی الگ ہے, وہابیوں کی الگ ہے, اہل سنت والوں کی کچھ کرائٹیریا ہو گئی ہیں جو کہ ان کی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, دیہاتی میجورٹی, مگر ہو گئی. سو دیٹس سیڈ, اینڈ آئی ہوپ, خواہش یہ ہے, میں تو نہیں ہوں گا, کہ یہ چیز اوورکم ہو جائے گی تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی, انفراسٹرکچر کی بھی آسان ہو جائیں گی. میں تو چلا جاؤں گا ان دا مڈل آف اے فلم, اٹس لائک دیٹ. I hope you see a better Karachi, and I'm sure you will. اللہ سر آپ کو زندگی دے. تھینک یو سو مچ. خطرہ جو ہے کراچی کو وہ تو چاہ بہار سے یا گوادر سے ہے. وہ خطرہ تو ڈیل ہو گیا, ہم نے چاہ بہار کو تو بوم کرنا شروع کر دیا ہے یو ایس نے, تو آج کل تو کراچی پورٹ بزی ہے, تو گاڈ نوز واٹ ول ہیپن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ماروی. تھینک یو سر. تھینک یو. ٹیک کیئر. خدا حافظ.